بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سے دوری کے لیے مطلب قرآن مجید سے مسلمان دور ہو جائیں، اس کے لیے یعنی مطلب ٹیکسٹ تک خود کو محدود نہ رکھیں بلکہ کچھ اور داستانیں بھی اس میں ایڈ کر دی جائیں، اور وہ جب تک وہ تفصیلات اور وہ ڈیٹیلز نہ آئیں اس وقت تک قرآن مجید کو ناقابل فہم تصور کر لیا جائے۔ تو یہ تفاسیر کے اندر جو اسرائیلیات کے نام سے مشہور ہے، بہت ساری روایات ایسی ہیں جن میں پیغمبر علیہ السلام سے پہلے کی جو یہودی، عیسائی اور مجوسی لٹریچر تھا اس سے بہت کچھ اخذ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس پر قرآن مجید کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ ٹیکسٹ کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے، سیلف سفیشینٹ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے، جو خود مکتفی متن ہوتا ہے، وہ اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے تفصیلات میں پڑے بغیر بات کو اس حد تک واضح رکھتا ہے کہ اپنا مدعا اس کا بہت کلیئر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد آگے تفصیل دے دی گئی کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ خود مکتفی ٹیکسٹ ہونے کے نتیجے میں اب ہمیں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، مطلب قرآن مجید جو بتانا چاہ رہا ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے طور سے یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ وہ خاتون کون تھی، اس کا جھگڑا اپنے مرد کے ساتھ کس بنیاد پہ ہوا تھا، اور وہ پھر اس کی ایک پوری تفصیل ہم لا کے کھڑی کر دیں، اسی طریقے سے جب آپ کسی تفصیل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو تفصیل کی طرف جانے کے لیے یا تو آپ کو ایک باقاعدہ داستان بنانی پڑتی ہے، یا پھر یہ کہ جو گیون لٹریچر ہے آپ اس سے کوئی استفادہ کر لیتے ہیں، یا تاریخی روایات آ جاتی ہیں، کوئی حدیث کی روایات آ جاتی ہیں، مطلب مختلف روایات آ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں متن اپنا مقصد جو بیان کر چکا ہے وہ خود مکتفی ہے، متن اپنے مقصد کے بیان میں خود مکتفی ہے، لیکن اگر آپ کو اس کی مزید تفصیل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے اندر ایک اور تفصیل ایڈ کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ تفصیل نہ ایڈ کی جائے یا نہ کریں، مطلب یہ ہے کہ جو خود مکتفی متن ہوتا ہے اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے جس اختصار کو کام میں لاتا ہے اس اختصار میں اس کی بات واضح ہو جاتی ہے، مطلب اس کو مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، انسان اپنے طور سے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو جان لے۔ بے عین ہی اسی طرح سے جیسے اسرائیلیات نے قرآن مجید میں جگہ پکڑی، یہ بات ہمارے ہاں متعارف شاید کم ہو، بے عین ہی اسی طرح کی کچھ تفصیلات تھیں جو سنیات اور شیعات کے نام سے ہمارے ہاں متعارف ہوئیں۔ یعنی جب آپ کو متن سے تنزیل رب العالمین سے دور کرنا مقصود تھا تو سنیات کی ایک پوری تفصیل آئی، عقائد کی ایک تفصیل آئی، کلام کی ایک تفصیل آئی، اور اعمال کے حوالے سے ایک تفصیل آئی۔ شیعات میں آپ بے عین ہی اسی طرح کی کچھ تفصیلات تھیں جنہوں نے آ کر آپ کو قرآن مجید سے تو دور کر دیا، جس طرح سے بنی اسرائیلیات نے آپ کو قرآن مجید سے دور کیا تھا، اسی طریقے سے تنزیل من رب العالمین سے آپ کو دور رکھنے کا جو کردار سنیات نے اور شیعات نے اور خارجیات نے مطلب اس میں ایڈ کیا، وہ آپ کے لیے اتنی ہی نقصان دہ تھا جتنی آپ کے لیے اسرائیلیات نقصان دہ تھیں۔ اسرائیلیات نے آپ کو کسی اور داستان میں ڈال دیا، کسی اور کہانی میں ڈال دیا۔ پچھلے دنوں میں جسٹ آپ کو اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ میں اپنے مدعا کو بیان کرنے میں ذرا تفصیل سے کام لے لوں۔ اب ملک صاحب بتا رہے تھے، بلکہ مجھے کچھ لوگوں نے
ایک صاحب کی ایک پوسٹ بھیجی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش آیا. اب سلیمان علیہ السلام نے وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک قال الذی وقال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ. دونوں یہ کہہ رہے ہیں انا آتی کا بھئی، وہ بھی کہہ رہا ہے انا آتی کا بھئی، یعنی اہل جو علم کتاب رکھنے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اور وہ عفریت من الجن بھی کہہ رہا ہے. دونوں کہہ رہے ہیں انا آتی کا بھئی. اب یہ بندہ جو کہہ رہا ہے آج جس کے پاس علم من الکتاب ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ اب آپ اگر غور فرمائیں تو یہ کون ہے کا سوال اس پورے کانٹیکسٹ میں ماتن آپ تک جو بات پہنچانا چاہ رہا ہے وہ کون ہے کا سوال آپ کو اس سے ڈیویٹ کر دے گا، منحرف کر دے گا. اگر آپ اس تفصیل میں جائیں گے کہ یہ بندہ کون تھا تو وہ اس مقصد سے آپ کو ہٹا دے گا جس مقصد کے لیے وہ پوری کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے. اس پورے واقعے کو آپ ہدایت کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو ہدایت کے اس کانٹیکسٹ میں اس تفصیل کی طرف وہ کون تھا اور وہ کیا سلیمان علیہ السلام تھا یا کوئی اور آدمی تھا، اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ پورے کا پورا جتنی بھی کانٹیکسٹ ہے وہ اپنے طور سے ایک مدعا کو بیان کرنا چاہ رہا ہے جس میں ایک واقعہ اس نے بیان کیا اور اس واقعے میں وہ آپ کو ایک داستان ہی سنانا چاہ رہا بلکہ اس داستان سے ایک مدعا ہے، ایک مقصد ہے جس کی طرف وہ آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہے یا آپ کو ہدایت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اب اگر آپ اس ہدایت سے اپنے آپ کو ہٹا لیں گے، اس ہدایت کی طرف آپ کی توجہ نہیں رہے گی، آپ ایک نیا سوال کھڑا کر دیں گے اور اسی نئے سوال پر آپ اپنا غور و فکر کرنا، تو ہدایت کے کانٹیکسٹ میں یا ہدایت کا جو ماحول ہے اس سے آپ اپنے آپ کو ہٹا لیں گے. جب آپ ہدایت کے ماحول سے اس کو ہٹا لیں گے تو ٹیکسٹ سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں، متن سے آزاد ہو جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ماتن کے مقصود کے ابلاغ کے سوا قاری کے مطلب ریڈر کے نقطہ نظر سے یا اس کی کسی مدعا کو ضرورت کو پورا کرنے لگے تو ٹیکسٹ ڈیڈ ٹیکسٹ ہوتا ہے. ایسا کہ آپ نے جیسے بالکل ایسے ہے جیسے انسان جب مر جاتا ہے تو آپ اسے لے جائیں لیبارٹری میں اور آپ اس کی ہڈیاں گننا شروع کر دیں اور اس کی رگیں گننا شروع کر دیں، تمام تفصیلات آپ کے سامنے پوری تفصیل آ جائے گی. اس تفصیل میں وہ واقعتاً انسان اسی تفصیل میں پڑا ہوتا ہے لیکن وہ زندہ انسان نہیں ہوتا. بیان ہی اسی طریقے سے جب آپ ماتن کے اس مقصود سے اپنے آپ کو ہٹا دیتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے کوئی ایک نیا سوال اٹھا کر اس نئے سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متن اپنے مدعا سے ہٹ جاتا ہے. ماتن جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے آپ کی توجہ اس پر نہیں رہی، اب آپ کی توجہ کو دوسری طرف چلی گئی. بیان ہی اسی طریقے سے جب سنیات وجود میں آئیں تو رسالات من اللہ آپ کی توجہ کا مرکز نہیں رہا. رسالات من اللہ آپ کی توجہ کا مرکز نہیں رہا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی تک اپنے آپ کو محدود رکھنے کا پروگرام آپ کا ختم ہو گیا تھا. شیعات وجود میں آئے تو انہوں نے بھی آپ کو آ کر کسی ایسی طرف متوجہ کر دیا جس کی طرف تنزیل من رب العالمین آپ کو متوجہ نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین سے دوری کے لیے جو کردار اسرائیلیات نے ادا کیا ہے بعین ہی یہی فریضہ سنیات، شیعات اور خارجیات نے آ کر مسلمانوں کے ہاں وہ کردار ادا کیا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کی طرف رہیں تو پھر آپ کو جو تنزیل من رب العالمین ہے وہاں آپ کو کنٹینٹمنٹ پیدا کرنی پڑے گی. اور اس کے سلسلے میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ریزرویشنز اور تحفظات اس لیے درپیش ہو گئے کہ جس دور میں ہم کھڑے ہیں یہ دور بہرحال بہت زیادہ متمدن دور ہے.
اس لیے وہ ایک بدوی معاشرت کو ایڈریس کرنے والا قرآن آج قابل عمل نہیں ہے۔ اسے قابل عمل بنانے کے لیے سنیات نے اپنا منہج اختیار کیا اور شیعات نے اپنا منہج اختیار کیا، خارجیات نے اپنا ایک منہج اختیار کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔